شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ لوگ خیریت سے ہیں؟ کیسا ہے مزاج آپ لوگوں کا؟ ماشاء اللہ. کل ہم لوگ پڑھے تھے حروف مفردات. کیا پڑھے تھے؟ حروف مفردات. حروف مفردات کا معنی کیا ہوتا ہے؟ الگ الگ پڑھے جانے والے حروف، یعنی الگ الگ لکھا ہوا رہتا ہے وہ. ٹھیک ہے، جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے کیا ہے؟ یہ حروف مفردات ہے. ٹھیک ہے، الگ الگ. ہاں، اب اس کے بعد کیا پڑھے تھے؟ حرکات. کیا پڑھے تھے؟ حرکات. زبر، زیر، پیش، کھڑا زبر، کھڑا زیر، الٹا پیش، جزم، تشدید، مد، بڑی مد. پڑھے تھے نا؟ ہاں. آئی اوپر جو لکھا ہوا ہے اس کا نام کیا ہے؟ حروف مفردات. آج ہمارا سبق نمبر 2 ہے. کیا ہے؟ سبق نمبر 2 ہے. حروف مفردات ہی سے مل کر مرکبات بنتا ہے. کیا بنتا ہے؟ ہاں، ایک حرف ہے تو وہ مفرد ہے، اور اس کے ساتھ اگر کوئی حرف مل گیا تو وہ مرکب ہو گیا، ہے نا. اور جب تک مرکب نہیں ہوتا کوئی لفظ نہیں بنتا ہے کہ نہیں. اب یہ جو ہے تو یہ ملے گا ایک دوسرے میں کیسے؟ ایک دوسرے میں کیسے ملے گا؟ جب تک کوئی سہارا دینے والا نہیں آئے وہ اب تک ایک دوسرے میں نہیں مل سکتا ہے. ٹھیک ہے. اب ہم یہاں پر دے دیے زبر. کیا دے دیے؟ زبر. تو میں بتاتا چلوں کہ یہ جو زبر دینے کے بعد الف، الف نہیں ہے. الف نہیں ہے. الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے. جس الف پر زبر، زیر، پیش یعنی کوئی بھی حرکت آ جائے تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ حمزہ ہو جاتا ہے. تو یہ الف نہیں ہے، بلکہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے اور وہ مد میں کام آتا ہے. کیا چیز میں؟ مد میں کام آتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہو گیا؟ حمزہ. ٹھیک ہے. تو اس پہ ہم کیا دیے؟ زبر. اور با پر زبر دے دیے. ٹھیک ہے. اب مکمل اس پہ ہم زبر دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، سب پہ زبر دے رہے ہیں. زبر کا مطلب کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ زبر کا مطلب ہوتا ہے اوپر. کیا ہوتا ہے؟ اوپر. ٹھیک ہے. زبر کا مطلب، آج ہم صرف زبر کا بیان پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے؟ زبر کا بیان پڑھیں گے. ہاں، 2-4 مثالیں میں آپ کو بتاؤں گا ابھی لکھ کر. ابھی ایک مرتبہ اس کی مشق پہلے کر لیجئے. ایک مرتبہ اس کی مشق کر لیجئے. زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے. زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے، لیکن اٹھانا نہیں ہے بہت. اگر اٹھائیں گے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ ہے نا، غلط ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ غلط ہو جائے گا. اگر زبر کو اٹھا دیے تو پھر زبر کے بعد جو مدہ آئے گا، حروف مدہ الف، تو پھر اس کو کیسے پڑھیں گے؟ ہے نا. حمزہ زبر، حمزہ زبر آ، حمزہ زبر آ، حمزہ زبر، حمزہ زبر، حمزہ زبر آ. آ نہیں کہنا ہے، حمزہ زبر آ. جلدی سے کہہ کے پھر دوسرے حرف پہ جانا ہے، پہنچنا ہے. حمزہ زبر آ، حمزہ زبر آ. با زبر با، تا زبر تا، سا زبر سا. اب یہاں پر ایک بات اور سنیے کہ ہجے کرنے میں ڈسٹرب ہوتا ہے کبھی کبھی، ہے نا. سا زبر کوئی کہہ دیتا، نہیں کہہ دیتا ہے نا. سا زبر ہے، سا زبر. تو اس کے لیے آسان کیا ہے کہ سانس توڑ توڑ کے پڑھے. سانس پہلے حرف کا مخرج ادا کرے. سا زبر، پہلے کیا ہے؟ سا زبر. اب اس کے بعد دونوں کو ملا کے کہے سا. کیا کہے؟ سا. ہے. پھر اس کے بعد تا زبر، پڑھا رہا ہوں جیسے ویسے پڑھیے.
تا زبر تو، سا زبر س، جیم زبر ج، حا زبر ح، خا زبر خ، دال زبر ڈ، زال زبر ز، را زبر رو، را پہ زبر ہوگا نا تو ہمیشہ را موٹی ہوگی. را پر صرف ہم زبر ہی کا پڑھ رہے ہیں، آگے پھر کچھ نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے. زبر کا را پہ بھی زبر رہے گی تو را حروف مستعلیہ کی طرح موٹی ہوگی. جس طرح 7 حرف کل بتائے تھے نا، ہے نا، وہ موٹا ہوگا، اسی طرح را بھی موٹی ہوگی. ٹھیک ہے، زبر رہے گا تو یہ بات یاد رکھیے گا. زا زبر ز، سین زبر س، شین زبر ش، صاد زبر ص، ضاد زبر ض، طا زبر ط، ظا زبر ظ، عین زبر ع، غین زبر غ، فا زبر ف، قاف زبر ق، کاف زبر ک، لام زبر ل، میم زبر م، نون زبر ن، واو زبر و، ہا زبر ہ، حمزہ زبر ا، یا زبر ی، یا زبر ی. یہ زبر کا بیان ہوا. ٹھیک ہے، زبر کبھی بھی ٹانا نہیں جائے گا. ٹھیک ہے، صرف ہم اس کے بارے میں آج آپ کو بتائے ہیں کہ یہ کسی بھی حرف پہ ہوگا تو وہ ٹانا نہیں جائے گا، ادا ہوگا اوپر ہی کی جانب، لیکن صرف منہ کھلا ہوگا. کیا ہوگا؟ منہ کھلا ہوگا، ادا ہو جائے گا آسانی کے ساتھ. ٹھیک ہے، اس بات کو ہمیشہ خیال رکھیے گا جب قرآن کی تلاوت کیجیے گا تو، یا اس میں مشق پڑھیے گا تو. ٹھیک ہے، مشق پڑھیے گا تو. جیسے یہ تو مفرد حروف آپ پڑھیں. ٹھیک ہے، اب مرکب میں اس میں مشق آپ کو 2-4 مثالیں جیسے بتا دیتا ہوں. جیسے یہ کیا ہے، اس کے اوپر کیا ہے تو کیا ہوگا؟ دو. کیا ہوگا؟ دو. اور اس کے بعد یہ کیا ہے؟ را زبر را. ہاں، پھر اس کے بعد سین زبر س. پڑھیے تو درس درس. منہ تھوڑا بھی کھلا نہیں نا، کھلا ہاں، اوپر کی جانب نہیں نا اٹھا. درس درس درس. پھر اس کے بعد دیکھیے ایک ہے و، بولیے و، د، ا، ودع 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 ودع. آسان ہے ایک دم. نورانی قاعدہ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے نا کہ جس چیز کا بیان چل رہا ہے صرف وہی دیتا ہے، لکھا ہوا رہتا ہے، یا پھر پیچھے سے اس میں لکھا ہوا رہتا ہے. جیسے ابھی زبر کا بیان آپ پڑھ رہے ہیں تو ابھی اس بیان میں صرف زبر ہی ہے. ٹھیک ہے، آگے جائیے گا زیر کے بیان میں تو زبر اور زیر ہی ملے گا، پیش نہیں ملے گا. پھر آگے بڑھیے گا، جب پیش کا پڑھیے گا
تو پیش زبر زیر یہ تینوں رہے گا. جس طرح آگے بڑھتے جائیے اس طرح پیچھے سے آپ کو اس میں ملتا رہے گا تاکہ آپ کو دقت بھی نہیں ہو پڑھنے میں، نئی چیز نہیں آوے بلکہ جو پڑھ لیے ہوئے ہیں وہی آوے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک ہے مثال ہے. پڑھیے تو ایک مرتبہ اور. درس، ودع، عبد، کسب. ہو گیا نا؟ ٹھیک ہے، پھر انشاءاللہ عز و جل کل سبق نمبر 3 پڑھیں گے. ٹھیک ہے، قرآن مجید کو تلفظ کے ساتھ پڑھنے کے لیے تجوید کا پڑھنا ضروری ہے. نورانی قاعدہ کو مخرج کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے. سب سے پہلے حروف کی ادائیگی، سب سے پہلے حروف کی ادائیگی. جب حروف ادا ہو جائیں گے تب اس کے بعد حرکت وغیرہ کو اچھی طرح سمجھنا، کس کو ٹاننا ہے کس کو نہیں ٹاننا، کس کو کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو آج ہم صرف پڑھے ہیں کیا؟ زبر کا بیان. زبر بالکل نہیں ٹانا جائے گا، صرف منہ کھلے گا ادا ہو جائے گا. سمجھا احمد؟ ہاں اچھی طرح سمجھ لینا. اور تورے کون ہے گو غوثی، تو سمجھے گا؟ اچھی طرح سمجھنا، ٹانے کا نہیں، اوپر زبر نہیں ٹنائے گا. ٹھیک ہے، چلیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ.